آج 14 فروری بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ مغربی کلچرل والوں نے ہمارے مسلمانوں میں ایک عجیب سی بیماری اس کی لہر دوڑا دی ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ اور آج کا یہ نوجوان مسلمان شخص پہلے جس کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی اور دن گھوڑوں کی پیٹھ پر گزار کر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور آج یہ نوجوان شخص دنیا کے ایسے گہما گہمی میں مصروف ہوا کہ وہ جہاد کا مقصد ہی بھول چکا، وہ عبادت کا مقصد ہی بھول چکا، دنیا داری کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے وہ اس کی بالکل وہ لذت اور چاشنی ختم کر چکا۔ آج محبت کے اس مطلب کو ہی ہم نے بدل ڈالا۔ محبت کا مطلب ہم اپنے انسانی نفسانی خواہشات کے بدلے میں دنیا داری کی چند لمحے کی لذت کو انعام کو ہم نے محبت کا نام دے دیا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ذکر نہیں کیا، شدید محبت کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج ہم محبت کا مطلب ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خدا تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور جہاں اللہ نے انسانوں کو اتنے بہترین کمالات و اوصاف عطا فرمائے، ان میں سے ایک محبت کا بہترین وصف بھی ہے۔ اور افسوس کہ ہم نے اس محبت کے مطلب اور مقصد کو ہی بھلا ڈالا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی محبت کرتا ہے، محبت ہے، تو کوئی بھی چیز ہے اگر وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی حدود سے وہ تجاوز کرتی ہے، تو پھر وہ چیز بھی نقصان دینے لگ جاتی ہے۔ انسان اپنے ضرورت کے مطابق جب کھانا استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو وہ کھانا اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر حد سے زیادہ وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہی کھانا اس کے لیے باعث نقصان بن جاتا ہے۔ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب اگر اسی طرح ہماری محبت کسی ایک جانب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غیر ارادی طور پر، غیر فطری طور پر، اور محبت بھی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر اسی طرح اس محبت کا بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اگر ہمیں شریعت مطہرہ سے پوچھیں کہ محبت ہم کس سے کریں، ہم شریعت سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے، چلو اپنے ضمیر سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ محبت کس سے کرنی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت اس خدا سے کرنی چاہیے جس خدا نے ہمیں اتنا سونا جسم عطا فرمایا ہے، ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے۔ معاذ اللہ دوسری مخلوقات کی طرح نہیں کہ جانوروں کے جناب آنکھیں یہاں ہیں، ناک ادھر ہے، دانت اتنے بڑے، کان ادھر ہے، اور دوسری مخلوقات کے کبھی چہرے غور سے دیکھیے اور اپنے چہرے کی طرف بھی کبھی غور کر کے دیکھیے، خدا کی محبت تمہیں اس میں بھی نظر آئے گی۔ کتنا خوبصورت چہرہ، باقی جسم اللہ نے فرشتوں سے بنوایا، لیکن انسان کا چہرہ رب نے خود اپنی مرضی سے بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی بچے کو یا کسی کو بھی سزا دینا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے، تو منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا تخلیق کردہ چہرہ ہے، اس کو اس کے ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے۔ اور محبت اگر ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں
اپنے اندر کے انسان سے بچیں. اور انسان کا جو اندر والا جو ہوتا ہے نا، ضمیر ہوتا ہے، اگر آپ کوئی بھی کام کریں، گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، تو ہمارا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی ہمیں بتاتا ہے کہ تو یہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس سے لوگوں میں تیری عزت کم ہو جائے گی. اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، ضمیر ہمارا زندہ ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی کرنے کا شوق، ولولہ اور جذبہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے بڑا مفتی ہمارا جو ہمارے اندر بیٹھا ہے. اور آج کا یہ انسان کس محبت کے پیچھے پڑا کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کی محبت جانوروں کے لیے رہ گئی. کوئی اپنی محبت کا مرکز و محور کتوں کو لے کے بیٹھ گیا، کوئی کبوتروں کو لے کے بیٹھ گیا، اور کوئی ککڑوں کو اپنی محبت کا مرکز لے کے بیٹھ گیا. نہ بھائی نہ، اللہ نے اتنا سونا جسم دیا، دین اسلام والوں کے گھر میں پیدا کیا. اگر رب چاہتا کسی اس کے گھر میں پیدا کرتا جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اپنے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. رب کا شکر نہیں کہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، رب کا کرم نہیں کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیا. اور پھر اس سے تھوڑا سا اگلا سٹیپ، اگلی بات سمجھ لی جائے، اس بات پر بھی رب کا شکر ادا بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، پہلی امتوں میں نہیں پیدا فرمایا. اس بات پر بھی رب کا شکر بنتا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ محبت اس خدا سے کی جائے جس نے، آج بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے نا. کسی کو کوئی سونا لگتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت چنگا ہوتا ہے تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے، کوئی زیادہ عزت و وقار والا ہوتا ہے تو بندہ اس سے محبت، اس کی عزت کرتا ہے. لیکن یہ باتوں کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی کہ اس خدا نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، اس مالک نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے. ہماری محبت کا مرکز و محور رب تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. اور اگر انسانوں میں، دنیا میں دیکھیں کہ ہماری محبت کس سے ہو، تو ہماری محبت کا مرکز و محور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات ہونی چاہیے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اس کائنات میں اگر کوئی بھی شے اس کو عزیز ہے تو وہ اس سے بڑھ کر وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ رسول خدا نے فرمایا. ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے جو اتنا رب کے قریب ہونے کے باوجود، رب کا پیارا ہونے کے باوجود پھر بھی ہم گناہگار امت کو نہیں بھولا. معراج کی رات جب اتنا کرم کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی وہ سونا نبی ہمیں نہیں بھولا. سبحان اللہ. شاید یہ معراج کی بات ہمیں سمجھ نہ آئے، میں اپنی ہی ہمارے دور کی مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، ہمارے بھائی کی، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی چھوٹی سی خوشی ہے، کوئی بڑی خوشی نہیں ہے، یہ تو معمول کا کام ہے. ہر کسی نے، جس نے حد بلوغت تک جانا ہے، ظاہر اس کا نکاح، یہ شادی بیاہ کے معاملات طے ہونے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس تھوڑی سی خوشی میں ہم کس وقت رب کو یاد رکھتے ہیں؟ بتائیں. میرا نہیں خیال کوئی جناب کہتا ہو برات ذرا روک دو، ابھی جمعے کا وقت ہو چکا ہے، جمعے کے بعد آرام سے نکل جائیں گے. کسی نے نہیں کہا ہوگا ولیمے کو ذرا اس وقت میں رکھو کہ نماز کا وقت درمیان میں نہ آئے. کسی نے نہیں کہا ہوگا جناب اس میں کوئی یہ غیر شرعی کام نہ کرو. اور نہیں یہ نہیں، پتر دی شادی ہے، رج کے نچاواں گے، پتر دا ویاہ ہے، ڈھول بجاواں گے. اب روزانہ تھوڑے پتروں دے ویاہ کام ہوندے نے، کدے کدے پتروں دے ویاہ ہوندے نے. اب بتائیں کہ اس تھوڑی سی خوشی میں ہم رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں.
لیکن قربان نہ جائے اس نبی پر کہ جس نبی کو اللہ معراج کروا رہا ہے، اپنا مکھڑا دکھانے لگا ہے، رب اپنے پاس بلا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگتے ہیں، حضور اس وقت بھی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اور جب رب کو دیکھ رہے تھے پھر بھی یہ غمخوار امت، پھر بھی یہ گنہگار امت اس نبی کو یاد تھی۔ کیوں نہ ہو کہ ہم محبت اس نبی سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کیوں نہ ہو کہ ہم محبت اس نبی سے کریں جو نبی ہمارے لیے غاروں میں جا جا کر روتا رہا۔ ربی حب لی امتی کی صدائیں ہر لمحہ ہر وقت حضور کی زبان اطہر پر ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تب بھی دنیا میں رہتے ہوئے غاروں میں جا جا کر رب کو منایا کرتے، یا اللہ میری امت کا احساس، یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا، یا اللہ گناہگار امت کا خیال رکھنا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، میں نے سوچا تو کوئی حکم دینا چاہتے ہوں گے، میں لحد مبارک میں اترا اور اتر کے اپنا کان قریب کیا تو اس وقت مجھے جو لفظ سنائی دیے وہ یہی تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اس وقت بھی اس گنہگار امت کا خیال ہے، تو کیوں نہ ہو تو محبت اس نبی سے کی جائے۔